بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج کافی امپورٹنٹ پریس ٹاکس کے لیے یہاں آئے بھی اور کور بھی کرتے رہے. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ ابھی پھر ایک فورن فنڈڈ فتنہ جو کہ جھوٹا شخص ہے جو صبح دوپہر شام صرف جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کا سبق سکھاتا اور تلقین کرتا ہے. اور اگر ان کی پرسنالٹی کو، ان کی شخصیت کو ایک لفظ کے اندر ڈیفائن کیا جائے تو وہ جھوٹا 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 اور جھوٹا شخص ہے. اور جس کے جھوٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جنرل سیکرٹری جو رہے ہوئے ہیں، جو صدر پاکستان اس وقت ہیں، جن سے عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آئین شکنی کروائی، آئین توڑوایا، صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا ہے. انڈورسمنٹ کر دی ہے کہ یہ شخص صرف جھوٹ بولتا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا دلچسپ طریقہ ہے کہ ان سے ان کا سوال پوچھو یہ دوسروں کو سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں. ان سے فورن فنڈنگ کا سوال کرو تو کہتے ہیں پارٹیاں فورن، اور بھی پارٹیز ہیں جو فورن بھائی اپنا جواب دیں. 8 سال کے بعد فیصلہ فورن فنڈنگ کا آپ کی جماعت اور آپ کے بارے میں آیا ہے، اور جو دوسری پارٹیز کی فنڈنگ کے جو اکاؤنٹیبلٹی اور جو حساب ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر آج تک تحریک انصاف نے نہ کوئی ثبوت پیش کیا، نہ کسی قسم کا ایویڈنس دیا کہ کوئی ایسا اکاؤنٹ کے اندر فورن فنڈنگ آئی ہے جس کے ذریعے ہم یہ کیے. لیکن ایک بیانیہ بنانا ہے، ایک سائملٹینیس بیانیہ بنانا ہے کہ اگر مجھے کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، مجھے کوئی چور کہہ رہا ہے، مجھے کوئی کرپٹ کہہ رہا ہے، مجھے کوئی منافق کہہ رہا ہے، مجھے کوئی سازشی کہہ رہا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جھوٹا بیانیہ بناؤں اور اس کو بنوں کہ وہ اتنا جھوٹ بول کے بناؤں کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. ان سے چوری کی بات پوچھو تو دوسروں کے اوپر چوری کا الزام لگانے لگ جاتے ہیں. اور بھئی ایک بات بڑی واضح طور پر میں کہنا چاہتی ہوں کہ 4 سال یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. عمران خان صاحب کا یہ حال ہے اس وقت. 4 سال تم ملک کے وزیر اعظم ہو رہے ہو، ایف آئی اے کے ڈی جی کو باتھ رومز میں بند کرتے رہے ہو پرائم منسٹر ہاؤس کے. طیبہ گل کو جو اپنی ویڈیو لے کر آئی کہ نیب کا چیئرمین مجھے ہراساں کر رہا ہے، ان کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بند کرتے رہے ہو. 4 سال اختیارات استعمال کرتے رہے ہیں. 4 سال پورے احتساب کی مشینری آپ کے پاس رہی، آپ نے ریاستی طاقت کو استعمال کیا. تو آج کیا بتاتے ہو کہ مریم نواز شریف صاحبہ یا حسن نواز شریف یا حسین نواز شریف یا شہباز شریف کہاں رہتے ہیں، کدھر ہیں، کون سے فلیٹ ہیں؟ اگر یہ ساری باتیں آپ کے پاس موجود تھیں تو کیوں ابھی تک ایون فیلڈ کے اندر نیب ثبوت پیش نہیں کر سکی؟ اگر آپ کے پاس دستاویز چوری کے ایویڈنس موجود تھے، ثبوت موجود تھے، تو 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو آپ نے گرفتار کیا، نیب کی عقوبت خانے میں رکھا، کوٹ لکھپت میں رکھا، ہڈیالہ میں رکھا. آپ نے کیوں نہیں ایویڈنس دیے اور کیوں نہیں آپ نے ان کو سزا دلوائی؟ کیوں نہیں ثبوت دیے پاکستان کی؟ اب آپ کا خیال ہے کہ آپ بولیں جھوٹ، بار بار بولیں، الزام لگائیں، بہتان لگائیں اور لوگ سچ سمجھ لیں. یہ تماشا آپ کو کیوں آپ ختم نہیں کرتے؟ مطلب آپ آج عوام کے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہیے نا کہ آج بھی جلسوں میں کھڑے ہو کر وہ شخص جس نے آئین شکنی کی، آئین توڑا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، وہ آئین کے اوپر حلف لے رہا ہے. جو صبح دوپہر شام جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، وہ جھوٹ بول کر دوسروں پر آج تک الزام لگا رہا ہے. اگر تمہارے پاس ثبوت تھے، آج جو نواز شریف کا نام لیتے ہو اپنا قد بڑھانے کے لیے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنا جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز شریف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ آڈیوز چلاتے ہیں. تو یہ آڈیوز تو تم پہلے بھی چلاتے رہے ہو، یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. تو جو جھوٹا فورن فنڈڈ فتنہ ہے اس ملک کے اندر اس وقت، منافق شخص ہے، وہ 4 سال اس اقتدار پہ قابض رہا ہے. کیوں نہیں اس وقت آپ نے یہ تمام چیزیں اور گرفتاریاں کی ہیں، انویسٹیگیشنز کی ہیں، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا ہے؟ تو کیوں نہیں آپ نے ثابت کیے یہ سارے الزام؟ پھر اس کے بعد آج فرما رہے تھے کل سے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیک ہو گئی ہے، میں عدالت جا رہا ہوں. کس بات پہ عدالت جا رہے ہیں آپ؟ جے آئی ٹی تو بن گئی ہے، آپ نے تو جے آئی ٹی میں پیش ہونا ہے، کیونکہ آپ نے بیرونی ملک، ایک صدر نے کہا کہ کوئی بیرونی ملک سازش نہیں ہوئی. میں اس بیانیے سے اگری نہیں کرتا.
جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے رہ چکے ہیں, عمران خان صاحب کے بڑے قریبی شخصیت میں سے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی میں بیرون ملک سازش نہیں ہوئی. آڈیو جو آئی ہے عمران خان صاحب کی, اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اگر بیرونی ملک سازش ہو رہی ہوتی تو اس کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ رکھتے آپ کا جو کام ہے ٹیبل, کرسی, مائکس, عوام کو بتاتے کہ یہ بیرونی ملک سازش 7 مارچ کو ہو گئی ملک کے ساتھ. 27 مارچ تک آپ نے اس سازش کے ساتھ کھیل کھیلا. 28 مارچ کے ساتھ آپ نے فورن آفس کو اس میں انوالو کیا, ملکی مفاد کو داؤ پر لگایا. اس کے بعد آڈیو لیکس میں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کی جو آڈیو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں, ہم عدالت جا رہے ہیں. تو ذرا سنائیں جی. ایک شخص, میں اس کے بعد دونوں شخصیات کا نام آپ سے پوچھوں گی کہ یہ دونوں شخص کون ہیں, لیکن سنائیں جی پہلے شخص. جو میں کرتا ہوں, جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں, جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے, سب کچھ آئی ایس آئی کو پتا ہوتا ہے. اچھا, آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے, آئی ایس آئی کو بھی پتا ہوتا ہے. ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے. بالکل. پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا صرف چاہیے. نہیں, دیکھو منصور, یہ یاد رکھو, آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو, یہ جو کریں گے سی آئی کو پتا ہوگا, کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا. انہوں نے, ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں. جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق, سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ٹیلی فون ٹیپ, گھر ٹیپ, نوکروں کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا. میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کو جاسوسی کرو؟ کیا آپ کا یہ کام رہ گیا ہے کہ جوڑ توڑ کرو کہ کس کو اب لے کے آنا اور کس کو بلانا ہے؟ کیا آپ کو کوئی فکر ملکی ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ آپ اگر دونوں کلپس دیکھیں تو انسان کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ یہ شخص ایک ہی ہے جو اپنے پہلے انٹرویو میں اس بات کو پہلا پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو پی ایم آفس اور پی ایم کی ریکارڈنگ کو لیجٹمائز کر رہا ہے. کہہ رہا ہے بالکل ریکارڈنگ ہونی چاہیے, بالکل جو وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم ہے اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے. یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے وزیر اعظم کی. مطلب وہ لیجٹمائز کر رہے ہیں ملک کا وزیر اعظم. اس وقت یہ ملک کے وزیر اعظم تھے جو خود کہہ رہے ہیں کہ بالکل ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے, یہ ریکارڈنگ وزیر اعظم ہاؤس کی بھی ہونی چاہیے, یہ وزیر اعظم کی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے وزیر اعظم کی. وہی شخص جس کو پتا چل گیا کہ اس کی آڈیو لیکس آنے کے بعد اس کا جو بیانیہ ہے بیرون ملک سازش کا وہ دفن ہو گیا, جو یہ کہہ رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کیا کام ہے کہ جوڑو اور توڑو. جوڑ توڑ تو 5 ایم این ایز کہہ رہے ہیں آپ کیا میں نے خرید لی ہیں, ہارس ٹریڈنگ, اور غلط ہے کہ ٹھیک ہے بس کرو, عوام کو چالیں چلو, کھیل کھیلو. یہ وہ شخص ہے جو اگر سیاست میں کسی نے منڈی لگائی ہے تو وہ عمران خان صاحب نے لگائی ہے. اگر سیاست کو کاروبار بنایا ہے, جس کا جو مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی, یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کولیشن گورنمنٹ نہیں کہہ رہی, وہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 ایم این اے خرید لیے ہیں, 5 کا بندوبست کر دو اور چالیں چلو. غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی فکر نہ کرو. سائفر کے اوپر کھیل کھیلو, اس کو اپنے لیے استعمال کرو, اس کے منٹس کو تبدیل کرو, اس کو فیبریکیٹ کرو, اس میں فوجری کرو, اس کے بعد سائفر کو لے کر فرار ہو جاؤ, اس کی کاپی کو. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور آج کھڑے ہو کر وہی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں. اگر عدالت جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے, ایبسلیوٹلی فراڈ جو ہے, جب وہ فورن فنڈڈ فتنہ, ایبسلیوٹلی فراڈ فتنہ جب جائے گا عدالت تو کس منہ سے جائے گا؟ کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ منہ تو ایک ہی ہے, شکل تو ایک ہی ہے. مطلب یہی شکل لے کر جائیں گے نا عدالت, جن شکل سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بالکل ٹیپ ہونا چاہیے, بالکل ریکارڈ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے.
وہی عدالت لے کے جائیں گے, عدالت میں یہ کلپ چلائیں, عدالت میں یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کا وزیر اعظم جو اس کیس کو عدالت میں لے کر آیا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے, اس کو لیجٹمائز کرتا رہا, اس چیز کو پروٹیکشن دیتا رہا. آج کس منہ سے عدالت جا رہا ہے؟ اس منہ کو لے کر پہلے جے آئی ٹی میں جائیں, کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں, آپ کے جیل جانے کا وقت ہے. اور دوسری بات, اقتدار میں آنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا, دوسروں پر الزام لگایا, 1 کروڑ نوکری کا جھانسا دیا, 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا, 90 دن میں کرپشن کا ختم کرنے کا جھانسا دیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرپٹ بھی خود, جھوٹے بھی خود, چور بھی خود, منافق بھی خود, فورن ایجنٹ بھی خود. اور یہ تمام کڑیاں آپ کو ملانی پڑیں گی. یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے یہ سٹینڈ الون نہیں دیکھنا پڑے گا. جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے, جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا, کیا چالیں چلیں, ملک کی سیاست کے ساتھ کیا کھیل کھیلا, کیا چالیں چلیں, بغیر کسی غلط اور صحیح کی فکر ہونے کے باوجود یہ کہتا رہا کہ فکر نہ کرو. جس نے کشمیر کے سودا کیا, کشمیر کے بیانیے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا, جو کہتا تھا مودی آئے گا, مودی کا الیکشن مودی جیت گیا تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. یہ وہی شخص ہے جس نے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کو دکھا کر اس کو بلیک میل کیا, طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بند کیا, جس نے ڈی جی ایف آئی اے کو وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ روم میں بند کیا تاکہ سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بناؤ. آپ نے کیسز بھی بنائے, جیلوں میں بھی ڈالا, انویسٹیگیشنز بھی کی, عدالتوں میں لے کر گئے, عدالتوں کے اندر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بیلز ہوئیں, سرخرو ہوئے. آج تم ایون فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز, مریم نواز, یہ تمہارا خوف ہے, یہ تمہارا دماغی جو دماغ کا کے اوپر جو اثر ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ تم کتنے خوف میں مبتلا ہو. کیونکہ ہر روز, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر ثبوت ایک تھپڑ ہوتا ہے, صرف محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے. عوام کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے, عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے, غلط اور صحیح کی فکر نہ کرو. اور آج کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں عدالت, اور آڈیوز لیکس کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں آڈیو لیک کیوں ہوتی ہیں؟ اور اس کے بعد جس پہ سوال کرتے ہو, اتنے بڑے ایبسلیوٹلی فراڈ شخص ہو, جو تم سے سوال کرے, جو تم پر کیس بنے, تم دوسروں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہو. اپنے سوالوں کا جواب دو. اور اب وہ وقت آ گیا, جیسے لہرا لہرا کے کاغذ کہتے ہو نا. اور یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ حلف لے رہے ہیں اس ایبسلیوٹلی فراڈ فورن فنڈڈ جھوٹے شخص کا, فورن فنڈڈ فتنے کا, اس نے آئین توڑا ہوا ہے ملک کا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے. یہ آڈیو لیکس لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی. یہ ان کے بیانیے کا حصہ تھا. وہ کہتے تھے آڈیو لیک, آڈیوز کو ریکارڈ کرو, وزیر اعظم کی آڈیو ہونی چاہیے. دوسروں کے اوپر الزام جو آج شخص لگا رہا ہے, اس نے تمام ریاستی اداروں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند کر کے رکھا ہوا تھا, یرغمال بنایا ہوا تھا دوسروں کے اوپر جھوٹے کیس بنانے کے لیے. تم 4 سال ملک کے اوپر مسلط رہے ہیں عمران خان صاحب. آپ الزام نہ لگاؤ, اب وہ وقت گزر چکا. اگر یہ جو آج کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہ اتنا پیسہ, ہاں توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں ریفرنس میں, تو 4 سال کیا کرتے رہے ہو؟ تب تو ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں تھی, کارروائی کرتے, انویسٹیگیشن کرتے. آپ کیا توشہ خانہ لے کر چلے گئے ہیں؟ آپ کیا وہ اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں لے کر چلے گئے ہیں؟ یہ کس قسم کا مذاق اور تماشا ہے؟ اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس فورن فنڈڈ فتنے سے بچیں, اس کی گمراہی سے بچیں. یہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اور پھر بند کمروں میں بیٹھ کے ان بیوقوف لوگوں پہ ہنستا ہے, کہتا ہے ان کے ساتھ چالیں چلو. عوام کو تو نہیں پتہ چلے گا کیونکہ ان کے دماغ اس وقت تیار ہیں, اس پہ اپنی چال چلو. یہ تمام ان لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے جو اس کے جھانسے میں آتے ہیں. یہ ایبسلیوٹلی فراڈ شخص ہے, یہ فورن فنڈڈ فتنہ ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, عوام کو گمراہ کرتا ہے. اور جو کرپشن کے اور چوری کے اور ڈاکے کے ایف آئی اے کے اندر اس وقت کیسز انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں, اور جب ہر روز بے نقاب ہوتی ہے یہ سازش, تو اس وقت بالکل دماغی توازن ان کا کھو جاتا ہے. عمران خان کو
لانگ مارچ کرنے کے لیے آپ اجازت دیں گے یا کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات پریس ریلیز جو ہم نے کیبنٹ میٹنگ میں کی ہے کہ کتنے کروڑوں کا خرچہ آتا ہے اس فورن فنڈڈ فتنے کی جو عوام کے اوپر جس کے امپیکٹس ہیں سیکیورٹی کے اوپر سیفٹی کے اوپر عوام کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے اسلام آباد کے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے پچھلی دفعہ بھی 2014 کا جو دھرنا ہے جس کے واجبات آج تک میرا خیال ہے لوگوں کو نہیں ملے تھے. اب دوبارہ سے یہ وہ ایکسپینس ہے جس سے جو اسکولوں پہ لگ سکتے ہیں جو ہسپتالوں پہ لگ سکتے ہیں جو فلڈز پہ لگ سکتے ہیں فلڈ وکٹمز پہ لگ سکتے ہیں وہ اس وقت استعمال ایبسلیوٹلی فراڈ فتنے کی جھوٹے کی وجہ سے وہ یہ دھرنے کی مینجمنٹ میں لگیں گے لانگ مارچ کی. اور یہ بھی میں بات بتاتی چلوں کہ وہ تمام لوگ جس کا میں نے بتایا کہ پہلے ان کو بے وقوف بناتا ہے پھر بند کمروں میں ان کا مذاق اڑاتا ہے ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنے انتشار پھیلانے کے لیے فتنہ پھیلانے کے لیے انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے جو چڑھائی کر رہا ہے آج خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں جو سڑکوں پہ نہ ہو جن کو تنخواہیں ایسا صوبہ جو اس وقت ڈیفالٹ کر رہا ہے جس کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں سرکاری ملازمین جو اس وقت وہاں کے ہیں جن کو یہ پتھر مارتے ہیں جب وہ اپنا حق مانگتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے وہاں پنجاب کا جو حال 4 سال کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ کس اعمال کی بنیاد پر کس پرفارمنس کی بنیاد پر کس بیانیے کی بنیاد پر کون سی دودھ کی نہریں بہانے کی بنیاد پر کیپٹل کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے اور اس کے اوپر یہ ایکسپینس جو ہم خرچ کریں گے کیونکہ ہمارا فرض ہے پروٹیکشن سیفٹی سٹیزنز کی. دیکھیں پہلے آپ کو بتا دی ہے یہ بات کہ اگر کوئی سیاسی انتقام مقصد ہوتا تو 13 اپریل کو عمران خان گرفتار ہوتا کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا تھا بغیر انویسٹیگیشنز کے بغیر کیسز کے سیاسی انتقام کی وجہ سے. اسی طرح یہ جو کیسز ہیں یہ 4-5 مہینے کی انویسٹیگیشن ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے فورن فنڈنگ ہے اس کی پوری انویسٹیگیشن کے بعد یہ تمام اقدامات قانون کے مطابق اٹھائے جا رہے ہیں اور قانون کے مطابق یہ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے. کل ایک خبر آئی تھی کہ 2 لوگ گرفتار کیے گئے آڈیو لنکس میں اور ان کا تعلق وزیر اعظم ہاؤس سے. ایک تو اس کی تصدیق کر دیں دوسرا میں نے آپ کے سامنے 3-4 مہینے پہلے بھی مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ جو میڈیا مالکان ہے یہ بہت بڑا کارٹل بن گیا ہے. ابھی بھی یہ کیمرہ مین ان سے کیمرہ مجھے پتہ چلا ہے مجھے یہ انسیڈنٹ کا پتہ چلا ہے دعائیں وقت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں مجھے دونوں لوگ مجھے دفتر میں مل گئے ہیں. ہم نے ایک کمیٹی بنا لی ہے جو اگلے ہفتے ہم نوائے وقت کی مل کے ان کے مسائل کا دیکھیں گے. جو کیمرہ مین کی بات مجھے آج پتہ چلی ہے وہ انشاءاللہ میں بات کروں گی اور جتنا میکسیمم جو ہے وہ یہ بالکل زیادتی ہے غلط بات ہے. مجھے ان کے مزید حقائق پتہ کرنے ہیں لیکن زیادتی انشاءاللہ نہیں ہونے دیں.